پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. سندھ میں لوٹے گئے دفن اور چھپائے گئے خزانے کی تلاش جاری. سندھ سروسز ہسپتال میں کروڑوں روپے کی مشینری کی سپلائی مقررہ وقت گزرنے کے بعد نہ ہو سکی. ترقی پانے والے ڈاکٹرز خلاف قانون ترقی پانے کے بعد نئی تقرریوں سے فرار کی راہ تلاش کرنے لگے. فہیم چاچڑ کی دکان دوبارہ کھل گئی. سول ہسپتال کراچی میں ادویہ چوری پر چوہے بلی کا کھیل. آرتھوپیڈک کے 2 وارڈ سرکاری ہسپتال کے مریضوں کو نجی ہسپتال منتقل کرنے کا ذریعہ بن گئے. جاتی حکومت نے محکمہ صحت کے اداروں کو ادویہ کرپشن کی کھلی چھوٹ دے کر انتخابی اخراجات پورے کر لیے. یہ تمام تفصیل خصوصی تحقیقاتی اور چشم کشا حقائق پر مبنی خصوصی رپورٹ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صحت کی معلوماتی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور آئیکن بیل کو بھی ضرور دبائیں. اور محکمہ صحت میں کرپشن کے خلاف جاری مہم میں شریک ہونے کے لیے صحافتی اصولوں کے مطابق مصدقہ خبریں بھی ہمیں دیں. آپ کی شناخت کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی خصوصی رپورٹ. آج کی رپورٹ کے مطابق پی ڈی ایم کی عہد حکمرانی کے دور میں ملک کے قومی خزانہ لوٹنے والوں کے خلاف بلا امتیاز و تفریق ملک کے مختلف متعلقہ تحقیقاتی ادارے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے سندھ میں سندھ کابینہ میں مسلسل دودھ ملائی والی وزارتوں کا قلمدان رکھنے والے مکیش کمار چاولہ اور ان کے فرنٹ مینوں سے جو کچھ برآمد ہوا وہ عوام کے لیے اب کوئی راز نہیں. لیکن اس جدید عہد میں بھی کالے دھن کو چھپانے کے لیے پتھر کے قدیم دور کی طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے ایک بار پھر پرانے دور کی یاد تازہ ہو گئی ہے. اور یہ مفروضہ بھی غلط ثابت ہوا کہ آمدنی سے زائد اثاثے کے اثرات لائف اسٹائل کے ذریعے کہیں نہ کہیں ظاہری ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے قبل بلوچستان سے برآمد ہونے والے کالے دھن کو گننے کے لیے مشینوں کا استعمال کرنا پڑا تھا. مکیش کمار آمدنی سے زائد اثاثوں کی تحقیقات میں 2018 کے بعد تیسری بار نیب کے ریڈار پر آنے کے باوجود حیرت انگیز طور پر سندھ ہائی کورٹ سے عبوری حفاظتی ضمانت حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں. تاہم مذکورہ کیس میں ایک نجی شخصیت حسن علی شریف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تحقیقات کے علاوہ کرپشن کی اس تحقیقات کا دائرہ مکیش کمار چاولہ کے اہل خانہ سمیت ان کے محکموں کے مختلف افسران تک پھیل چکا ہے. اس بارے میں 15 سال سے سندھ پر حکمرانی کرنے والی آصف زرداری کی پیپلز پارٹی کا کوئی شدید رد عمل تو سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اچانک گھر کی چپلوں کے ساتھ رات کو سکھر پہنچنا اور صبح نوڈیروں میں اپنی کابینہ کے بعض ارکان کے ہمراہ شہدائے گھڑی خدا بخش پر فاتحہ خوانی کو تحقیقاتی اداروں نے معنی خیز انداز میں اس کا نوٹس لیا ہے. صبح رات کے کپڑوں میں گھڑی خدا بخش میں فاتحہ خوانی کی تصویر بھی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں. ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ سمیت دیگر محکموں میں سسٹم کی لوٹ مار مافیا کے تبادلوں کی راہ میں الیکشن کمیشن پاکستان میں سابق شوباز وزیر اعظم شہباز شریف کے
بھرتی کرائے گئے من پسند افسران رکاوٹ بن گئے ہیں، لہذا محکمہ صحت سندھ میں لوٹ مار مافیا کا راج برقرار ہے اور سندھ سروسز اسپتال کراچی میں ختم ہونے والے مالی سال 2022-23 کی ایسنی کی 18 کروڑ روپے سے زائد کی طبی مشینیں تاحال اسپتال میں نہیں پہنچ سکی ہیں۔ اس حوالے سے اسکرین پر پہلے آپ ملک کے قومی با اعتماد اخبار روزنامہ جنگ کی خبر ملاحظہ فرمائیں جو 11 جولائی 2023 کو شائع ہوئی۔ اس کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کرنے کے بعد اس خبر کے مطابق سابق MS ڈاکٹر بخاری نے 7 نئی مختلف جدید طبی مشینوں کی تنصیب کی تصدیق کرتے ہوئے مزید 13 نئی طبی مشینری کی جولائی کے آخر تک یا اگست کے اوائل تک پہنچنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن 10 جولائی کو کیے گئے اس وعدے کے مطابق 13 نئی جدید طبی مشینوں میں سے 31 اگست تک ہماری تحقیقاتی رپورٹ کی ٹیم کے مطابق صرف آئی ٹیسٹنگ کی ایک جدید مشین سندھ سروسز اسپتال اب تک پہنچ چکی ہے اور 12 مشینوں کا اب تک دور دور کچھ پتہ نہیں ہے۔ خود ساختہ جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اس سارے کھیل کا مرکزی کردار بتایا جاتا ہے، جو محکمہ صحت کے پٹواری فہیم چاچڑ کی قربت کا نہ صرف دعوے دار ہے بلکہ ڈاکٹر خالد بخاری کے دور میں بھی اور آج ان کے تبادلے کے باوجود سندھ سروسز اسپتال کے ڈیفیکٹو MS کے طور پر خلاف قانون وہاب اللہ یوسفانی MS کی حیثیت سے رن کر رہے ہیں، اور مین اسٹور کے اسٹور کیپر منصور احمد خان جن کی اصل پوسٹ ڈسپنسر کی ہے، اصل اسٹور کیپر قادر بخش کو یوسفانی نے فہیم چاچڑ کے ذریعے خلاف قانون چیف منسٹر ہاؤس کی ڈسپنسری میں تبادلہ کروا کر حالیہ ترقی پانے والے گریڈ 19 کے میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سکندر اقبال پر مشتمل ایک 3 رکنی ٹرائیکا قائم کر رکھی ہے، جس نے MS ڈاکٹر عاشق شیخ کو بھی بے بس کیا ہوا ہے، جبکہ محکمہ ریونیو کے 11 مختار کاروں کی معطلی کے باوجود توہین عدالت کے مرتکب محکمہ ریونیو کا افسر فہیم چاچڑ نگراں وزیر صحت کو یرغمال بنانے کے علاوہ سرکاری خزانے کی لوٹ مار کے لیے اس کی ٹیم میں وہاب اللہ یوسفانی بگ شاٹس بتائے جاتے ہیں، اور اگست کا پورا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی کروڑوں روپے کی مشینیں نہ آنے کے باوجود معلوم چلا ہے کہ سپلائرز کو بل کی ادائیگی کے ساتھ ہی سابق MS ڈاکٹر خالد بخاری وہاب اللہ یوسفانی اپنا کمیشن وصول کرنے کے علاوہ فہیم چاچڑ کا بھی کمیشن ادا کر چکے ہیں، لیکن چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر فخر عالم محکمہ صحت میں جاری اس کھلی لوٹ مار کی وارداتوں سے لا علم بتائے جاتے ہیں۔ تاہم ذرائع کے مطابق تحقیقاتی ادارے سروسز اسپتال کے MS کی سرکاری کار GS 9287 کورونا 19 کی تحقیقات رکوانے کے عوض بطور رشوت وہاب اللہ یوسفانی نے اینٹی کرپشن کے تحقیقاتی افسر طارق حسین سہتو کو یہ کار بطور رشوت دے دی ہے، اور 31 اگست تک رشوت میں دی گئی یہ سرکاری کار طارق سہتو کے زیر استعمال بتائی جاتی ہے۔ سول اسپتال میں ادویہ چوری، مریضوں کی منتقلی اور پروکیورمنٹ کے نام پر ہونے والی تہلکہ خیز رپورٹ انشاءاللہ جمعے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ افواج پاکستان پائندہ باد۔